ناظرین، الیکشن فروری 2024 میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ سوال تو ابھی تک قائم ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ ہو جائے۔ دوسری جانب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے ٹکٹس کا اعلان کر دیا اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اپروکسیمیٹلی پورے پنجاب میں ٹکٹس کا اعلان کر دیا۔ وہ لوگ جو نظریاتی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا جینا مرنا مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، جن کو تو ٹکٹس مل گئے ہیں وہ تو خوش ہیں اور اپنی الیکشن کمپین انہوں نے آغاز کر دیا ہے، بینر شینر چھپ رہے ہیں۔ جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملے انہوں نے نظریاتی ہونے کا لباس اتار دیا ہے اور اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ آزاد الیکشن لڑیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں ابھی تک کافی ساری چیزوں کو لے کے بڑی باتیں وہ کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آئی پی پی کے ساتھ، استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ جو الحاق ہوا ہے اس میں پارٹی کو، یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی اس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یہ بڑی خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے جو پی ٹی آئی چھوڑ کے آنے والے کوئی 12-14 اراکین تھے ان کو بھی ٹکٹس دیے ہیں، اس میں بھی میاں نواز شریف صاحب کی کوئی مرضی شامل نہیں ہے۔ تو لسٹیں کہیں اور بنی ہیں اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی وہ لسٹیں بھیج دی گئیں جس پہ عمل کرنا ظاہری سی بات ہے ضروری ہی نہیں، ناگزیر تھا۔ اور پھر وہی والا سین آ گیا کہ آپ کو حالات سے اگر آپ سمجھوتا نہیں کریں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے الیکشن آپ سے بہت دور ہیں، میلوں دور ہیں۔ وقتی طور پہ جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے لاہور سے جو اپنی ٹکٹس ہیں ان کو کچھ فائنل کر لیا۔ یہ میرے پاس ایک لسٹ بھی ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب این اے 130 سے الیکشن لڑیں گے۔ حافظ میاں محمد نعمان صاحب ہیں، یہ بھی سینئر ممبر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، این اے 129 سے 129 سے یہ الیکشن لڑیں گے۔ چیئرمین الیکشن سیل سینیٹر اسحاق ڈار نے حافظ نعمان اور دیگر امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ بھی جاری کر دیے ہیں۔ اچھا، اب شیخ روہیل اصغر صاحب ہیں، یہ این اے 121 سے ان کو ٹکٹ دیا گیا۔ این اے 121 سے شیخ روہیل اصغر صاحب مضبوط امیدوار ہیں۔ سردار ایاز صادق صاحب کا بڑا ایشو چلا، ہم نے دیکھا بھی کہ علیم خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ مشاورت چل رہی ہے، ان کو بھی سیٹ دینی ہے، تو وقتی طور پہ این اے 120 کا ٹکٹ ایاز صادق صاحب کو دیا گیا ہے۔ سہیل شوکت بٹ صاحب کو پی پی 151 سے، ملک غلام حبیب اوان کو پی پی 154 سے، ملک سیف الملوک کھوکھر صاحب، کھوکھر ظاہری سی بات ہے آج کل پنجاب کے صدر ہیں، ان کے پاس صدارت ہے، تو میکسیمم ٹکٹس وہ پنجاب کے کھوکھروں نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اور این اے 126 کا ٹکٹ ملک سیف الملوک صاحب کو دیا گیا ہے اور ملک شہباد علی کھوکھر کو پی پی 162 سے۔ اس کے علاوہ ملک خالد پرویز صاحب کو پی پی 169 سے اور پی پی 172 سے رانا مشہود احمد خان صاحب، یہ بھی ایک سینئر رکن ہیں، عہدیدار ہیں۔ پی پی 148 سے میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کو اور پی پی 165 سے شہزاد نذیر سندھو کو ٹکٹس دیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی کے پی سے سینئر لوگوں کو اعلان کر دیا ہے۔ اسد کیسر صاحب کا ٹکٹ کا فائنل فیصلہ ہو گیا، علی امین گنڈا پور کا ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو وہاں کی صوبائی اسمبلی ہے کے پی کے کی، اس کے لیے بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ کراچی سے کافی شکایات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جو وہاں پہ جو لوکل ورکرز ہیں ان کی طرف سے پی ٹی آئی کی جو ٹکٹس اعلان کیا جا رہا ہے، ابھی تو فائنل حتمی فہرست کا اعلان تو نہیں ہوا، لیکن جو اعلان کیا جا رہا ہے وہاں پہ بھی چونکہ ظاہری سی بات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حلیم عادل شیخ کافی عرصے سے زیر عتاب ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 ٹکٹس ان کی فیملی میں، ان کو، ان کے بھائی کو، ان کی بیوی کو اور ان کے بیٹے کو، اس طرح سے نا یہ تو وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر عہدیداران ہیں، جو سابق ایم پی ایز ہیں، وہاں کے جو پارٹی کے کارکنان ہیں، ان کو بھی کافی تشویش ہے کراچی میں، سندھ میں بھی پارٹی ٹکٹس کی تقسیم کو لے کے۔ تو ناظرین، وقتی طور پہ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت اپنا اپنا چورن بیچنے میں مصروف ہے اور ظاہری سی بات ہے الیکشنز بھی ہو جائیں گے، لوگ بھی جیت جائیں گے۔ اگر نون لیگ کی گورنمنٹ بنے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے، یہ گورنمنٹ کچھ سیکیور نہیں ہوگی، اس میں بھی جو الیکٹیبلز آئیں گے وہ پھر دوبارہ کچھ 2-3 سال بعد، 2.5 سال بعد، میں بھی 6 مہینے بعد یا کوئی 8 مہینے بعد وہ پھر دوبارہ کوئی 8-8 10 کروڑ روپیہ لے کے تو وہ اپنی پارٹی کو کہیں یہ نہ ہو کہ الوداع کہہ جائیں۔ حالات ایسے ہی لگ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کل لاہور میں الیکشن کمپین کر رہے ہیں اور فیصل آباد میں بھی ان کا جانے کا پروگرام ہے اور پنجاب میں ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں اگر ان کی بات کی جائے۔ اچھا ناظرین، ایک چیز جو کہ واقعی جو تعریف کے قابل ہے، جو کہ کرنی بھی چاہیے، وہ یہ ہے
کہ پاکستان میں جتنی بھی سیاسی حکومتیں اقتدار میں آتی ہیں وہ آتے ہی عوام کو تو بھول جاتی ہیں. اگر بات کی جائے عوامی کوئی بہتری کی یا عوام کے لیے کوئی فلاح و بہبود کی، عمران خان کے دور میں انڈاؤٹڈلی صحت کارڈ، سستا راشن کارڈ اور پھر وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے تھے وہ بڑھائے گئے، پناہ گاہیں بنائی گئیں. یہ وہ چیزیں تھیں جس کا فائدہ عام آدمی کو ہوا. سملرلی اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں سرکاری ملازمین کو ایک خصوصی ان کے لیے فیور دکھائی جاتی ہے، 30%، 50% سیلریز انکریز کر دی جاتی ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے اپنے جلسوں میں اب بھی یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ان کی گورنمنٹ بن گئی تو وہ 50% تک سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایسے کام کرتی ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں، یہ ہم آپ کو پاسبلٹیز بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی اقتدار میں آئے گا تو اس کے رجحان کیا ہوں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں عام آدمی کے لیے فلاح و بہبود کے جو منصوبے ہیں وہ عام آدمی کے لیے نہیں ہوتے. وہ اپنی الیکشن کمپین کرتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں جیسے کہ موٹر ویز ہو گئے یا پھر اورنج لائن، میٹرو، بس، ٹرینز، اس طرح کی چیزیں وہ اناؤنس کرتے ہیں جس کا عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا. اگر ہم یہ بات کر لیں کہ میٹرو پہ بڑے جھوٹے ملتے ہیں یا میٹرو بڑی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، تو میٹرو کی سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ وہاں پہ بڑی اچھی ٹریفک چلتی تھی. میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ فیروز پور روڈ جو ہے یہ بڑا خوبصورت روڈ تھا، اس پہ آسانی آپ ٹریول کر سکتے تھے. یہاں پہ ویگنز بھی چلتی تھیں، رکشاز بھی چلتے تھے، بقایا بھی چیزیں آسانی سے میسر تھیں، دوسری بسز بھی تھیں. پھر ہم نے دیکھا کہ اسپیڈو ایک بس چلتی ہے، وہ ٹھیک ہے. اگر ہم میٹرو پہ اربوں خربوں روپیہ خرچ کرنے کی بجائے اسپیڈو کو اپ گریڈ کر لیتے تو وہ اچھا منصوبہ تھا، عام سڑک پہ چلتی تھی. سملرلی پھر ہم نے رہی صحیح کثر اورنج لائن ٹرین پہ لگا دی. ایک طرف تو ہم رو رہے ہیں کہ یار یہ ملک برباد ہو گیا ہے، ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے. اچھا، دوسری جانب نگران حکومت بھی اگر آپ اس کے رجحان بھی دیکھیں، محسن نقوی صاحب نے لاہور کے سارے ہاسپٹلز کا تہس نہس پھیر دیا، انہوں نے توڑ کے. جناب یار یہ اگر بہتر تو یہی تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ توڑ پھوڑ کرنے کی بجائے آپ اس میں فیسیلیٹیشنز کو مزید بہتر کر دیتے، انکریز کر دیتے، چیزوں کو بہتر کر دیا جاتا. واللہ عالم ایک طرف تو یا تو یہ چیزیں ہیں نا، آپ کھل کے عوام کو کہیں کہ جی ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں اور ہم اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. آپ تھانوں کی اپ گریڈیشن پہ پیسے لگا رہے ہیں یار، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ انڈر پاسز کی اپ گریڈیشن کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہے؟ محسن نقوی صاحب اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں. ان سے سوال گندم جواب چنا، ان سے پوچھا جائے کہ جی ڈاکٹرز کی کمی ہے تو وہ کہتے ہیں 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، 600 ڈاکٹرز ہیں. اللہ کے بندے 300 بیڈز کا ہاسپٹل، اس کو 1000 بیڈز کا ہاسپٹل ہونا چاہیے اور یہاں پہ 2000 ڈاکٹرز ہونے چاہیے. آپ اس کے بیڈز تو بڑھاؤ. آپ یہ دیکھو کہ 300 بیڈز کا جو ہاسپٹل ہے اس میں 3000 لوگ ایڈمٹ ہیں، 3000 پیشنٹس ہیں وہاں پہ، تو اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ تو ظاہری سی بات ہے ناظرین، پاکستان کی بدقسمتی کہ یہاں پہ کبھی بھی کوئی ایسا کوئی اہل سیاست دان نہیں آیا جو چیزوں کو بہتر انڈرسٹینڈ کر سکے. میں نے سیاسی جماعتوں کے رجحان آپ کو بتا دیے. پیپلز پارٹی عموماً سرکاری ملازمین کے لیے بینیفیشیل ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ٹھیکیداروں کے لیے بینیفیشیل ہے کیونکہ یہاں پہ بڑے پروجیکٹس لگتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک عام آدمی کی پارٹی تھی، عمران خان کے دور میں عام آدمی کی بہتری کے لیے کام بھی کیا گیا. تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اب جب بھی ووٹ ڈالنے جائے ایک چیز تو کلیئر ہو رہی ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے الیکٹیبلز تھے مشکل وقت آنے پہ، جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھا عثمان بزدار وہ بھی چھوڑ گیا، وزیر اعلیٰ کے پی وہ بھی چھوڑ گیا، ٹھیک ہے، اور جتنے جو نظریاتی کارکن تھے نام نہاد نظریں وہ سارے چھوڑ جاتے ہیں. یہ ذاتی مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو میری پاکستان کی عوام کو یہ مشاورت ہے، مشورہ ہے، اس بندے کو الیکٹ کریں، اس پارٹی کو الیکٹ کریں، اس کو ووٹ دیں جو آپ کے بچوں کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر سکے، جو آپ کی ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر سکے، جو آپ کے بہتر مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے. ایسے بندے کو قطعاً ووٹ نہ دیں جو یہ چاہ رہا ہے کہ میں اقتدار میں آؤں گا تو میرے 180 کیسز ہیں اور وہ ختم ہو جائیں گے، یا کسی ایسے بندے کو بھی ووٹ نہ دیں جو کہے کہ جی میں اقتدار میں آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا، وہ سیاسی مخالفین سے بدلہ لوں گا. ناظرین، ووٹ اس پارٹی کو دیں، اس بندے کو دیں جو آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے جو بہتر ہے. عمران خان کے دور میں آپ کو دیکھیں، میں بالکل پھر بھی دوبارہ کسی کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر رہا، کسی کی پبلسٹی نہیں کر رہا، لیکن عمران خان کے دور میں پاکستان کا انٹرنیشنل امیج بہتر تھا، پاکستان کی اکانومی بہتر تھی. پاکستان میں موجودہ مہنگائی جو کہ 100% بڑی ہے عمران خان کے دور اقتدار کے بعد، اٹ مینز دیٹ کہ عمران خان
عام آدمی کا لیڈر تھا، عام آدمی کی فکر کرنے والا تھا اور عام آدمی کی بہتری کے لیے منصوبہ جات بنانے والا تھا۔ تو ووٹ دینے سے پہلے ہر اچھے اور برے کام کو مد نظر رکھیں، سانحہ ماڈل ٹاؤن کو بھی مد نظر رکھیں۔ اس کے علاوہ یہ جو گزشتہ 2 سال میں پنجاب کے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، لوگوں کے گھروں میں جو زیادتیاں کی گئیں، ان کو بھی یاد رکھیں اور اس پارٹی کو خدا را ووٹ دیں جس پارٹی سے آپ کو امید ہو کہ اس سے امن بحال ہوگا، اس سے خوشحالی آئے گی اور یہ پاکستان کی بہتری کے لیے بہتر ہوں گے۔ اللہ اس ملک کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔